کے ترقی کاموں کا معاملہ اٹھایا جانا تھا، تو متحدہ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے ہمارے ہی شو میں گفتگو بھی کی تھی، وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا. لیکن یہ معاملہ جو ہے ایم کیو ایم کہتی رہی ہے کہ جی جو پروجیکٹ ہیں وہ حل ہونے چاہیے. اچھا، تو ہمارے ساتھ اس وقت فاروق ستار صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ذرا بتائیے گا، کل بڑی اہم ملاقات رہی ایم کیو ایم کے وفد کی، یقین دہانیاں بھی کرائی گئی ہیں، اور ظاہر ہے یہ جو یقین دہانیاں ہیں اس لیول پہ کرائی جائیں تو ظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ بھی نکلے گا. کیا کہا گیا ہے ویسے آپ لوگوں کو؟ سب سے پہلے تو دیکھیں، ایک اچھے ماحول میں خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی. سب سے پہلی بات تو یہ ہم نے مبارکباد دی جو خارجی محاذ پر کامیابی حاصل ہوئی ہے، جو کامیاب دورے رہے وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم کے، اور جو پاکستان کا نام اور وقار بلند ہوا ہے. اور ہم نے کہا کہ اب ظاہر ہے کہ ایک اپرچونٹی، ایک موقع آ رہا ہے، اب اس میں پورے ملک کے عوام تک بھی یہ ثمرات جاننے چاہیے جو یہ بہتری کے امکانات اور آثار جو نظر آ رہے ہیں. اور اس میں کراچی شہر کا ایک اہم کردار ہے، اس کو کسی حال میں اگنور نہیں کیا جا سکتا. ہم نے کہا جون میں آپ سے آخری ملاقات اور میٹنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد 4 ماہ ہو گئے، 4 مہینے کے بعد یہ میٹنگ کا ہونا، تو یہ اس میں تھوڑا وقفہ کم ہو اور ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنا دیں جو کہ گفتگو ہو اور یقین دہانیاں ہو، اس پر عمل درآمد کے لیے کمیٹی بننی چاہیے. تو ڈپٹی پرائم منسٹر یا وزیر خارجہ جو اسحاق ڈار صاحب اور احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ ہم سے مستقل رابطے میں رہے گی تاکہ جو یقین دہانی اس پر عمل درآمد ہو. اب یقین دہانیاں کیا کرائے گی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو وفاق کے منصوبے ہیں مختلف پاکستان کے صوبوں اور شہروں میں جن پر عمل درآمد ہو رہا ہے، جو انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں، جو جس طرح ہمیں 20 ارب روپے جو ہے وہ دستیاب ہوئے ہیں سیپ کے اور ایم این ایس فنڈ کے ملا کے. تو اب اس پر جو کام شروع ہو رہا ہے، سڑکیں بنیں گی، اس میں جو ہے وہ نالیاں، نکاسیاب، کہیں پانی کی لائنوں کا رساو ہے، تو مختلف ایم این ایز اپنے علاقوں میں یہ کام کرائیں گے اپنے ایم پی ایس کے ساتھ مل کے. تو اس میں رکاوٹ یہ آ رہی تھی کہ حکومت سندھ نے یہ نوٹیفیکیشن نکال دیا تھا کہ بھئی ہم پی آئی ڈی سی ایل کے ذریعے کوئی کام سندھ میں نہیں ہونے دیں گے. پھر وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ملاقات کی پیپلز پارٹی کے بڑوں سے اور ان کو سمجھایا کہ یہ صرف سندھ کے لیے پی آئی ڈی سی ایل کا ادارہ نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ پورے پاکستان کے لیے، اور کے پی کے، بلوچستان اور پنجاب، ہر جگہ وفاق کے جتنے منصوبے ہیں وہ پی آئی ڈی سی ایل کے ذریعے سے ہوں گے. تو لہٰذا اس میں یہ انصاف نہیں ہوگا اگر صرف کراچی میں، حیدرآباد میں ان منصوبوں کو روکا جائے یا سندھ میں روکا جائے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں لیول ہو گئی، اور بہت جلد جو اب ٹینڈرز ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی یہ یقین دہانی تو آپ کو کرائی گئی ہے نا، یہ یقین دہانی دوسری طرف بھی ہونی ہے. اب پی آئی ڈی سی ایل والا جو معاملہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں سندھ حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا، تو وہ نوٹیفیکیشن اب یہ بھی نکال دیں کہ جی اس کے تحت جو کام ہوں گے وہ ہونے دیں گے. تو یہ معاملہ وہاں بھی تو حل طلب ہے نا، وہاں ہو گئی یقین دہانیاں. نہیں، دیکھیں، اب پرائم منسٹر نے جب یقین دہانی کرائی ہے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے بڑوں سے بات کر لی ہے اور انہیں سمجھایا ہے کہ یہ اس میں مطلب یہ اس طرح کی کوئی آبجیکشن یا اعتراض ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے. اور ایف ڈبلیو کام کرتی ہے، این ایل سی کام کرتی ہے، نیسپاک کام کرتی ہے، اور کئی اور وفاقی ادارے. پی ڈبلیو ڈی تو جب تک ختم نہیں ہوئی تھی، پی ڈبلیو ڈی کا ادارہ وہ تو کام کر رہا تھا اور اس کے تحت سارے کام ہو رہے تھے. تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ وڈرا ہو، بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں بھی ہوتا، کاموں میں رکاوٹ نہیں آئے گی. یہ یقین دہانی پرائم منسٹر صاحب نے، ان کی پوری ٹیم نے کرائی ہے. تو میرے خیال میں دیکھتے ہیں، اب گراؤنڈ پہ جائیں گے تو پتہ چلے گا. اور جو آپ نے کہا تھا وہ ملاقات کے لیے میں نے درخواست ڈالی ہوئی ہے. میں نے مراد علی شاہ صاحب سے کہا ہوا ہے کہ بھئی کوئی ٹائم ہمیں دے دیں، ہمارا وفد آ کے آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو یہ میں نے اسی پروگرام کے بعد چائنیز جو سفارت خانے میں ان کا نیشنل ڈے تھا، اس موقع پر میری بات ہوئی اور میں انتظار کر. پھر میں نے 1-2 بار کال بھی کی ان کے آفس میں اور ریمائنڈر بھی دیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اگر وہ بھی ہو جائے گا تو زیادہ چیزیں سموتھ ہو جائیں گی. اللہ کرے. فاروق ستار صاحب، بہترین، یہ تو زبردست بڑے بڑے پلانز ڈسکس ہو گئے، وفاق سے باتیں ہوئیں اور بڑے بڑے منصوبوں کے حوالے سے یقین دہانیاں بھی کرائی گئی. لیکن بیسک جو کراچی کے ایک عام شہری کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے جو ہم اپنی اسکرین پر اس وقت پلے کر رہے ہیں. ٹوٹی سڑکیں
कारपेटिंग के मसाइल, सफाई का निज़ाम, कचरा कुंडियों को साफ करना, गटर का पानी का उबलना, मैन होल्स का गायब होना, सर इस हवाले से भी कोई बात हुई है आपकी? इसके हवाले से भी कोई फंड्स जारी किए जाएंगे, कोई हंगामी तौर पर कोई इक़दाम किए जाएंगे? देखिए, पहले तो मुख्तसर बात, चूंकि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, इतने ये देरीना मसाइल हैं कराची के अवाम के जो रोजाना वो फेस कर रहे हैं और आप उसको हाईलाइट करें, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये भी थोड़ा सा अंदाजा हो कि धांधली करके या धांधला करके हल्का बंदियों में जब कराची की मेयरशिप और बल्दिया से हमें मजबूर किया कि हम बॉयकॉट करें, तो पीपल्स पार्टी नंबर 1 पार्टी है केएमसी में जिनका मेयर है, उनके पास 6 या 8 टाउन्स भी हैं। इसी तरह 8 टाउन्स जमात इस्लामी के पास है, 3-4 टाउन्स पीटीआई के पास है। तो मेरे ख्याल में ये बिल तरतीब पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई, ये तीनों बुनियादी तौर पर जो है वो बल्दियाती, शहरी उमूर और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल को देखते हैं और काउंसिल में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसके बावजूद भी चूंकि वजीर आला पीपल्स पार्टी का है, तो चाहे जबरदस्ती ही बल्दिया उस्मा को पीपल्स पार्टी ने ले लिया हो और मेयर उनका आ गया हो, लेकिन चले एक बात तो थी ना कि एक ही पार्टी का वजीर आला होगा और एक ही पार्टी का जो है वो मेयर होगा। तो ये लोगों में ये उम्मीद थी कि अब फंड्स के फ्लो में या किसी तरह की पॉलिसी सपोर्ट में या किसी तरह की जो एनओसीज होती है उसमें कहीं सूबाई हुकूमत की तरफ से रुकावट नहीं आएगी। लेकिन देखिए, जो बारिशों से जो कुछ भी हो, पहली सड़कें खराब थी, फिर जो उसके बाद हाल हुआ, लेकिन कोई रेन रिलीफ फंड सूबाई हुकूमत की तरफ से नहीं मिला। तो हम भी मुतालबा ये कर रहे हैं कि ये रेन रिलीफ फंड मिलना चाहिए और नीचे ये सारी चीजें, ये बात जानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा सूबाई हुकूमत को और जो केएमसी में पीपल्स पार्टी के मेयर हैं उन्हें मिलके थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे बताएं, जो 20 अरब रुपए जो आप लोगों ने कहा हमें मिले एमएनएस को और सेप के मद में जो मिले, ये लगाए कैसे जाएंगे? यहाँ तो बिलावल साहब कहते हैं, जिनकी हुकूमत है सूबे में, कि जी हम सड़क बनाते हैं, कोई आता है ड्रिल करके चला जाता है। जब सूबाई हुकूमत ये कह रही है तो आप बतौर एमएनए कैसे काम करेंगे, जिनको हर चीज के अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए? और फिर यहाँ जो कराची में जो सिस्टम है वो फ्रेगमेंटेड गवर्नमेंट का सिस्टम है। यहाँ पर केडी अलग है, यहाँ पे पीटीसीएल अलग है, यहाँ पे डीएमसीज हैं, यहाँ पे केएमसीज हैं, यहाँ पे मेयर हैं, यहाँ पे सिंध सेक्रेटेरिएट, सिंध गवर्नमेंट ने कुछ बड़े काम तो सिंध के मिनिस्टर्स के जिम्मे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम मेयर के पास नहीं है, वो किसके पास है? वो सिंध की एक वजारत के पास है, सिंध हुकूमत की वजारत के पास। तो कैसे आप ये काम करेंगे फिर? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चूंकि सूबाई हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, बल्दिया उस्मा कराची में भी अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, लिहाजा अब ये उज़्र अच्छा नहीं मालूम देता। पहले देखे ना, वसीम अख्तर थे तो वो एमकेएम के किसी भी मेयर का रोना, मुस्तकिल रोना कि भाई हमारे पास इख्तियारात नहीं, हमारे पास वसाइल नहीं है। लेकिन अब चट भी तुम्हारी है, पट भी तुम्हारी है, वजीर आला भी तुम्हारा है, मेयर भी तुम्हारा है, तो उसके बाद ये उज़्र नहीं होना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दे दें, डिवॉल्व कर दें मेयर कराची को और टाउन्स को दे दें और पूरी जिम्मेदारी उनको दे दें। इसीलिए तो कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस करें। इसीलिए हमने पीआईडीसीएल और ये जो 20 अरब को किस तरह खर्च करना, इसके अलावा पानी के मंसूबे की तकमील की बात की, जो कि हम और पीएमएलएन मिलकर कर रहे हैं वापडा के जरिए से, और वो काम हो रहा है। उसमें जहाँ उन्हें सड़क खोदनी होती है वो सड़क खोद भी रहे हैं, जहां से उन्हें लाइन डालनी है वो डाल भी रहे हैं। 75% काम मुकम्मल हो गया है बीबी, और अगले साल दिसंबर तक इंशाल्लाह 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी मिलेगा। ये भी बहाना है। तो बिलावल भुट्टो साहब के जो मुशीर हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा वो हमारे साथ बैठे और हमसे भी मशावरत कर लें। यकीन माने उनका ये सारा मसला हल हो जाएगा कि जहां काम होना होता है वहां हो जाता है, जहां सूबाई हुकूमत भी चाहती हो जाए तो हो जाता है। ये बिलाल साहब का भी टाइम खराब कर रहे हैं। उन्हें ये मशवरा देंगे कि कोई देखे, सुई गैस वाले सब एनओसी लेकर सड़क को खोदते हैं, अपनी चीजें डालते हैं, और सड़क बनने से पहले केएमसी नोटिफाई करती है लॉन्ग लाइफ रोड बन रही है। हम जब बनाएंगे, हम सारे इदारों को कह रहे, सुई गैस को, टेलीकॉम को, केई को, कि देखिए अगर आपको केबल या कोई चीज डालनी है तो आप डाल लें। हमारे जमाने में 10-10, 15-15 हम लॉन्ग लाइफ रोड्स बनाते थे। तो यही प्रैक्टिस होती थी कि भाई पहले आप खोद के जो करना है, या हम जो खुदाई करें इसी में आप भी काम कर लें। वाटर बोर्ड का भी काम हो रहा है, केई का, सुई, तो सारी चीजों की वो डक्ट डाल दिए जाते थे। और बिल्कुल इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है फारूक भाई। ऐसे ही आपने एक वादा किया था हमसे करते थे। तो ये दोनों बहुत, वजीर आला
اور میئر کراچی کر سکتے. آخری بات, ہم نے کل اپنے اس آئینی ترمیمی بل کی بات بھی کی کہ اگر کوئی 27ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ سے, تو پھر اس میں MQM کا جو یہ بلدیاتی مقامی شہری حکومت کو مؤثر بنانا, باوسیلہ بنانا, انہیں با اختیار بنانا اور ان کی آٹونومی کو تسلیم کرنا, وہ بل بھی ہمارا اس میں شامل ہونا چاہیے, جس پر انہوں نے کہا ہم لابنگ کریں گے, ماحول بنائیں گے, باقی جماعتوں سے بات کریں. جی اب یہ نہیں پتا, اگر ہو رہی ہے تو اس میں یہ ہمارا بل شامل ہونا چاہیے, ہم نے یہ کہا ہے. ہم نے کہا جیسا کہ یہ ہر طرف شور, مطلب کہیں نہ کہیں سے آوازیں آتی ہیں کہ 27واں آئینی ترمیمی بل آ رہا ہے, تو پھر اس میں یہ MQM کا آئینی ترمیمی پیکج اس کا لازمی حصہ ہونا چاہیے, ایسا ہے. ورنہ اس کے علاوہ بھی اسے ہی 27واں آئینی ترمیم بل بنا دیں, اسے ہی لے آئیں, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. رسپانسبلٹی ڈیوائڈ آف اتھارٹی از ناٹ فار این افیکٹو گورنمنٹ, کہ ذمہ داریاں تو ہے میئر کے پاس نظر آتا ہے, وہ شہر کا منتخب نمائندہ ہے, شہر کا فادر ہے, لیکن اس کے پاس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہ ہو, واٹر بورڈ کا چیئرمین وہ بھی وزیر اعلیٰ کی مرضی سے ہو, تو یہ سارے فیصلے اور مرکز سے جو وسائل شہروں کے اور بلدیات کے ملے وہ بھی جو ہے وہ صوبے کو ملے. پھر جنگل کا بادشاہ مرضی ہے, وہ بچہ دے انڈا دے والی مثال بچپن سے ہم سنتے تھے. تو اب اس کا مطلب یہ کہ پھر وزیر اعلیٰ صوبائی حکومت بلدیات کو پیسے دے نہ دیں, تو یہ مسئلہ 33 جو ہے وہ ضلع ہیں سندھ میں, تو اگر براہ راست وہ 33 ضلعوں کو مرکز سے پیسہ مل جائے تو نہ ہنگ لگے نہ پھٹ کری اور رنگ چوکا, یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے فاروق بھائی, ویسے آپ نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا آج سے کوئی 15 20 25 دن پہلے, ہم ذرا وہ سن لیتے ہیں, پھر اس گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بھی ساتھ ہی کر دیں کہ آپ فار انسٹنس اگلے ہفتے یا 2 ہفتے بعد یا 10 دنوں بعد آپ ایک وفد لے کے جائیں گے, پیپلز پارٹی سے بھی کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات ہوگی اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات ہوگی. یہ یقین دلاتا ہوں کہ نیکسٹ کم از کم 2 یا 3 ہفتے میں میری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ پیپلز پارٹی کے جو کلیدی رہنما ان کے ساتھ ایک ملاقات ہو جائے. 2 ہفتے میں آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ پھر 3rd ویک ہم آپ سے پھر کانٹیکٹ کریں گے اسی تناظر میں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کیا پروگریس ہوئی ہے. انشاءاللہ یقیناً, آئی گیو یو مائی ورڈز, میں آپ کو اپنے لفظ دیتا ہوں. جی سر, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. پچھلے مہینے 29 تاریخ کی بات ہے, یو گیو اس یور ورڈز, کوئی وفد بنا, کوئی باہمی کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوئی, کوئی آپ لوگ گئے؟ انشاءاللہ ہوگا, انشاءاللہ کیوں نہیں. میں نے تو پہلے ہی یہ سوال آنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں نے چائنیز سفارت خانے میں ان سے بات کی, ان سے ملاقات کی, اور خاص طور پہ کہا کہ بھائی میں وفد لے کے آنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں میں کب آؤں. اس کے بعد میں 2 بار ریمائنڈر دے چکا ہوں, انشاءاللہ دیتا رہوں گا اور مل کے رہوں گا انشاءاللہ. آپ سے تو بات یہ بھی ہوئی تھی نا کہ آپ آفیشیلی کوئی وفد اناؤنس کر دیں, تو جب میڈیا پر چیزیں آ جاتی ہیں, آن ریکارڈ آ جاتی ہیں, تو پھر اگلی پارٹی بھی جو ہے وہ بھی پھر مجبوری ہو جاتی ہے ریسپونڈ کرنے میں. صوبائی جو جتنے بھی MPAs ہیں اس میں علی خورشیدی اپوزیشن کے ممبر ہیں, افتخار پارلیمانی لیڈر ہیں, جو طہا ہیں وہ ڈیپوٹی پارلیمانی لیڈر ہیں, تو یہ میرے وفد میں شامل ہوں گے یقیناً. اس میں مطلب کوئی وہ بات نہیں ہے. یہ تو ایک چیز بتا دیں فاروق بھائی, وہ یہ کہ آپ لوگ یا وسیم اختر صاحب جب میئر تھے تو وہ بڑا اختیارات کا رونا روتے تھے. موجودہ جو میئر ہیں ان کی طرف سے یہ کبھی بیان نہیں آتا, تو اس کا مطلب با اختیار ہے وہ, یہ کہہ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں, میں تو یہی بتا رہا ہوں کہ وہ با اختیار نہیں ہے. اچھا, وہ اتنے مؤثر میئر نہیں ہے, تو وہ کہتے ہی نہیں ہے فنڈز اصولاً, لیکن اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ایک ہی پارٹی سے ہے نا, تو اپنے بڑوں کے احترام میں یا ڈر سے جو بھی سمجھے چپ رہتے ہیں وہ, تو انہیں بولنا چاہیے. اور ہم تو ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم جس کو پیپلز پارٹی کے سپورٹ کرے تو یہ بل آسانی سے پاس ہو جائے گا. 2/3 اویلیبل ہے, PMLN, MQM, پاکستان پیپلز پارٹی, اور اس کے علاوہ جتنی بھی اور چھوٹی جماعتیں وہ سب اس بل کو سپورٹ کر رہی ہیں. صرف پیپلز پارٹی کی طرف سے اس پر اعتراض ہے یا تحفظات ہیں. اگر میئر کراچی کو دیکھ کر, یا ان کے حیدرآباد میں بھی میئر ہے اور نواب شاہ لاڑکانہ میں بھی انہی کے میئر ہیں, تو میرے خیال میں اپنے میئر کو بھی امپاور کرنا, اپنی شہروں کی کونسل کو امپاور کرنا, پیپلز پارٹی کو اب یہ جو پوری دنیا میں ایک طرز حکومت ہے, پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی, شمولیتی شرکتی جمہوریت, اس کی طرف جانا چاہیے. کیا بات ہے, MQM اور پیپلز پارٹی کے میئر کے لیے آواز اٹھا رہی ہے کہ انہیں امپاور کیا جائے. ہاں, انہیں امپاور کیا جائے, بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں. اور یہی ہیلتھی ایکٹیویٹی ہم دیکھنا چاہتے ہیں. فاروق بھائی, ویسے کب جا رہے ہیں وفد کے ہمراہ؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل, کراچی کے عوام کے مسائل ڈسکس ہوں, جماعت اسلامی بیٹھی ہو, MQM بیٹھی ہو, PPP بیٹھی ہو, اور کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنے کی بات ہو رہی ہو. ویسے ہونے جا رہی ہے ملاقات پھر؟
आप मुझे टाइम लेकर दे दें, मैं कल जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो आज फिर आपने चूंकि मुझे सर, रिमाइंडर वो दे तो हम- दिया और डॉक्टर तो साहब, हमें टाइम नहीं देते। आज मैं फिर बात आपके लिए टाइम लेना मुश्किल नहीं होगा। हम तो कैसे कर सकते, हमारा तो ये मनसब ही नहीं है ना। आप तो ले सकते हैं टाइम, आपके लिए भी इतना मुश्किल है? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप सारा वजन एक ही बास्केट में डाल रहे हैं। मेरी हाँ। थोड़ा वजन उनकी बास्केट में भी डाले, उनको भी लाइन पर ले। नासिर शाह मेरे ख्याल में बड़े एक इफेक्टिव किस्म के वजीर हैं और जहादीदा हैं, और वो उनकी रीच आउट भी अच्छी है और काफी पॉलिटिकल सोच और फिक्र रखते हैं, और वो सिंध के शहरों को ओन करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो अब वो चूंकि मकामी हुकूमत के वजीर, बल्दियात के वजीर बने, मुझे उम्मीद है कि वो भी हमारे साथ बैठेंगे और इंशाअल्लाह वजीर आला के साथ भी एक हमें मुलाकात देंगे। तो उनके जरिए से भी मैं कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह, तो अल्लाह ने चाहा और डॉक्टर साहब, आपसे ये सवाल बार बार पूछने का, आप जो कह रहे हैं ना एक ही जगह आप वजन डाल रहे हैं सारी मुलाकात का, वो इसलिए भी है कि कल को जब हम बात करें, लेट्स से नासिर शाह साहब से ही बात करें, तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड आपकी ये गुफ्तगू हो कि आप कितने विलिंग हैं, आपकी पार्टी कितनी विलिंग है इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए। दैट इज द ओनली रीजन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फारूक सत्तार साहब, आपने बाखबर से मेरा के लिए वक्त निकाला। और मैं तो इस मुलाकात हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से मसले हल हो जाएं। अब मसले कैसे हल होंगे जिन्होंने करने